اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وقلا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما شہزادی کونین کے روز شہادت میں پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ میں اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار شہزادی کونین کے مزار مقدس کی تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے۔ گرچہ شہزادی کونین کی سیرت و تاریخ کا بیان ایک مکمل عنوان کے اعتبار سے اگر گفتگو کی جائے تو کل 18 سال کی حیات ظاہر، شہزادی کی حیات کی دو قسمیں، ایک حیات باطن، ایک حیات ظاہر۔ حیات باطن کو سمجھنا تو ہمارے اور آپ کے بس سے بہت باہر ہے۔ حیات ظاہر میں بھی شہزادی کونین کے وجود مقدس میں اتنے راز پوشیدہ ہیں کہ ان رازوں کو سمجھتے سمجھتے انسان تو ختم ہو سکتا، البتہ شہزادی کے راز پر سے پردہ اٹھانا ممکن نہیں۔ حیات ظاہر سے پہلے ایک جملہ حیات باطن کے لیے۔ حیات باطن کے دو حصے ہیں، ایک حیات باطن وہ جو شہزادی کی حیات ظاہر سے پہلے ہے، اور ایک حصہ جو شہزادی کی حیات ظاہر حیات باطن کے بعد بھی ہے، یعنی سیدہ کب سے ہیں اور سیدہ کب تک رہیں گی، جب سے پروردگار عالم نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا۔ روایت جناب عمار یاسر کی، عمار کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر تھا، مولا اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر میں پہنچنے کے بعد مولا نے سیدہ کو سلام کیا اور شہزادی نے سلام کا جواب دے کر مولا سے ارشاد فرمایا کہ ابو الحسن میرے قریب آئیے۔ مولا قریب پہنچے تو فرمایا ابو الحسن آئیے، میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے حالات کی خبر نہ پہنچا دوں۔ اور روایت کے جملے کہ جب مولا نے یہ جملہ بیوی کے زبان مقدس سے سنا، علم ما کان و علم ما یکون، گزرے ہوئے زمانے کا علم اور آئندہ آنے والے زمانے کے حالات کا علم، آپ کچھ جواب دیے بغیر مسجد نبوی میں واپس پلٹ کر آئے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد فرمایا
ابوالحسن آپ بتائیں گے کہ سیدہ نے کیا کہا آپ سے یا میں خود بیان کر دوں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا بیان مجھ سے زیادہ بہتر اور بلیغ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سیدہ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے اس طرح آپ سے اظہار کیا کہ آئیے ابوالحسن میں آپ کو گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے کے امور کی خبر نہ پہنچا دوں۔ مولا سر جھکائے خاموش کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور یہ جملہ خاص طور سے سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ سب ایک نور کے بنے ہوئے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، یا علی کیا آپ نہیں جانتے کہ پروردگار نے ہمارے ہی نور سے فاطمہ زہرا کو خلق فرمایا ہے۔ مولا نے جملہ سنا اور جملہ سننے کے بعد تمام اصحاب کے درمیان سجدہ شکر پروردگار کو ادا کیا، اور سجدہ شکر کے بعد مولا واپس پلٹ کر حجرے میں آئے۔ جناب سیدہ کونین نے ارشاد فرمایا ابوالحسن بابا کے پاس گئے تھے اور بابا سے یہ سوال کرنے کے لیے گئے تھے۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ بنت رسول آپ بہتر جان رہی۔ تو فرمایا ابوالحسن پروردگار نے میرے نور کو میرے بابا کے نور سے خلق فرمایا اور اسے جنت کے میووں میں ودیت فرما دی، یعنی امانت کے طور پر رکھ دیا۔ جنت کا کون سا میوہ تھا اس میں اختلاف ہے۔ 4 قسم کی روایات ملتی ہیں کہ میوہ جنت کا نام کیا تھا۔ ایک اعتبار یہ کہ وہ رطب یعنی کہ کھجور جنت، اس میں شہزادی کے نور کو ودیت کیا گیا۔ ایک اور روایت کے اعتبار سے تفاحت جنت یعنی جنت کا سیب، جس میں شہزادی کے نور کو ودیت کیا گیا۔ ایک اور روایت کہ جنت کا ایک پھل جس کو بہی کہتے ہیں عربی میں، یعنی اردو کے اعتبار سے سیب کی مشابہ ایک اور پھل جسے ہم کہتے ہیں ناشپاتی، اس کے اندر ودیت کیا گیا۔ چوتھی بات کہ سارے پھلوں کا کوئی مجموعہ یا کوئی مشکل انداز تھا جس میں شہزادی کے نور کو ودیت کیا گیا۔ اللہ کے رسول جب معراج پر پہنچے ہیں اور اللہ کے رسول نے معراج کے دوران اس پھل کو جو جبرائیل امین نے آپ کے لیے پیش کیا تھا، اسے آپ نوش فرما لیجئے، آپ نے اس کو شگافتہ کیا، اس کو درمیان سے توڑا تو ایک نور ساطع ہوا۔ آپ نے سوال کیا آخر جبرائیل یہ کون سا نور ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہیا، یہ ایک ایسی خاتون کا نور ہے، المنصورۃ فی السماء، جسے آسمانوں میں منصورہ کہا جاتا ہے، وفی الارض فاطمہ، اور زمین پر اس کو فاطمہ کہا جائے گا۔ روایت میں ایک جملہ اور بھی ملا کہ آخر زمین پر فاطمہ کیوں کہتے ہیں اور آسمان پر منصورہ کیوں کہتے ہیں؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، زمین پر فاطمہ اس لیے کہا جائے گا کہ فاطمہ کہتے ہیں اس ذات مقدس کو جو اپنے چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچا کر لے جائے، جو اہل زمین کی شفاعت کریں گی کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں، تو انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ اور منصورہ آسمانوں پر اس لیے کہتے ہیں کہ پروردگار شہزادی کونین کی شفاعت قبول کرتے ہوئے آپ کی نصرت و امداد فرمائے گا، یا یوں کہیے کہ روز قیامت کے علاوہ بھی جب کبھی صاحبان ایمان پر مدد نازل کی جاتی ہے تو نام نصر خدا کا ہے، عنوان ذات سیدہ کا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جناب سیدہ کی حیات باطن، آپ کی ولادت، آپ کی آمد، خلقت کب ہوئی؟ آپ فرماتی ہیں مولا سے کہ ابوالحسن پروردگار نے میرے نور کو ودیت فرمایا تھا، پھر میرے بابا نے اس کو نوش کیا، اور پھر نور منتقل ہوا میرے مادر گرامی کی طرف۔ تو اے ابوالحسن میں وہی نور خدا کا عنوان ہوں، اور اسی نور کی بنیاد پر میں تمام حالات کو ملاحظہ کر رہی ہوں۔
جو گزر چکے اور جو آنے والے، اور آپ ایک معیار عطا کرتی ہیں، یا ابو الحسن مومن تو نور خدا سے ہی دیکھتا ہے۔ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ عمار یاسر کے جو الفاظ تھے اس کی بنیاد پر شہزادی کا حیات باطن کو سمجھنے کا ایک طریقہ، شہزادی کا نور اس طرح سے منتقل نہیں ہوا جیسے باقی معصومین کے انوار منتقل ہوئے۔ اب زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، مگر یہ جملہ آپ جناب شہزادی کونین کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ ہم گواہی دیتے ہیں ابا عبداللہ کہ آپ کا نور منتقل ہوا اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ کی طرف، لیکن شہزادی کا نور منتقل نہیں ہوا۔ اب اگر اس کو یوں بیان کیا جائے کہ نبوت کے باب میں ہر نبی کا نور منتقل ہوا ان کے والد سے ان کی مادر گرامی کی طرف، ائمہ اہل بیت میں انوار منتقل ہوئے ان کے والد گرامی سے ان کی مادر گرامی کی طرف، یا تو نور نبوت تھا یا نور امامت تھا جس کے بوجھ کو اٹھانے کی ذمہ داری خدا نے جن کو محسوس کیا ان کے ذمہ رکھی۔ سیدہ ایسا نور ہیں کہ نہ تو نور نبوت محض ہیں نہ صرف نور امامت ہیں، بلکہ دونوں کو جمع کیا جائے تو جو ان کا وزن ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی خاتون میں صلاحیت نہیں تھی کہ ان دونوں کے نور کو ایک ساتھ برداشت کر سکے، اسی لیے کسی صلب میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ دونوں کے نور کو برداشت کر سکے۔ اللہ کے رسول کو بھی خاص طور سے معراج پر بلا کر نور سیدہ کا امین بنایا گیا، اور سوائے خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے کوئی ایسی ذات نہیں ملتی جو شہزادی کونین کی ماں بننے کا مقام حاصل کر سکتی۔ گویا نور نبوت و امامت کو ملا کر یکجا کیا جائے، یا آغا وحید خراسانی کا وہ جملہ سیدہ کون حلقہ وصل ہیں نبوت اور امامت کے درمیان۔ حلقہ وصل کا مطلب، حلقہ کہتے ہیں رنگ، کبھی اگر زنجیر کی بات کی جائے، کبھی اگر بات کی جائے کہ زنجیر میں آپس میں ایک کے بعد ایک کڑے کیسے لگے ہوئے ہوتے، تو درمیان سے اگر ایک کسی رنگ کو نکال دیا جائے، ایک کڑے کو کھول دیا جائے تو زنجیر کا آدھا حصہ ایک طرف ہوگا، آدھا حصہ ایک طرف ہوگا۔ سیدہ اس درمیان کی رنگ کا عنوان ہے کہ جنہیں برزخ بھی کہا گیا، سیدہ برزخ ہیں۔ نبوت اور امامت کے درمیان حد فاصل کو فاطمہ کہتے ہیں۔ تو شہزادی کی ذات حیات باطن کے اعتبار سے سمجھنا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل کہ کسی معصوم کے نور کے لیے پروردگار نے ایسا انتظام ہی نہیں کیا۔ چلیے حیات باطن سے ذرا سا اپنے آپ کو روکتے ہوئے حیات ظاہر پر آتے۔ حیات ظاہر یعنی 20 جمادی الثانی، اللہ کے رسول کے گھر میں سیدہ کی آمد کی تاریخ۔ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا بائیکاٹ کیا گیا ہے مکۃ المکرمہ کے ماحول میں، اور کوئی خاتون جناب طاہرہ کے گھر آنے کو تیار نہیں۔ یہ بائیکاٹ کی بنیاد پر تھا یا خدا کا انتظام تھا کہ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ سیدہ کی خدمت گزاری کے لیے ہر کس و ناقص خاتون نہیں آ سکتی، بلکہ 4 منتخب یا 4 یگانہ روزگار خواتین کا انتخاب کیا گیا، جن میں سے ایک کا نام آسیہ بنت مزاحم، جن کو زن فرعون کہا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم میں پروردگار نے اس خاتون کا ذکر فرمایا، ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنت۔ آپ فرماتی ہیں پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ آسیہ زن فرعون۔ دوسری خاتون جناب مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔
تیسری خاتون جناب سارہ حضرت اسحاق کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ. چوتھی خاتون حضرت کلثوم یا ام کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام. 4 خواتین جناب ختیجہ طاہرہ کی خدمت میں آئیں. جیسے آپ کی آمد ایک عجیب انداز سے ہے، ایسے ایک اور جملہ عجیب انداز کا مطلب شکم مادر میں شہزادی کونین کا اپنی ماں سے خطاب کرنا. جس انداز سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام شکم مادر میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں جیسے مولا اپنے ماں کے شکم میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول کی تعظیم کے لیے ماں کو مجبور کرتے تھے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جائیں، ایسے شہزادی شکم مادر میں ماں سے کلام کیا کرتی. یہ آپ کی آمد کا انداز مختلف، اور اس کے بعد آپ کی شہادت کا انداز. آپ غور کیجئے کہ جنازے میں 7 افراد کا شریک ہونا، اور یہ 7 افراد بھی خاص منتخب تھے. ان 7 افراد میں پہلی شخصیت کا نام ہے سلمان، دوسری شخصیت کا نام ہے ابو ذر، تیسری شخصیت کا نام جناب مقداد، چوتھی شخصیت کا نام ہے حضرت عمار یاسر، پانچویں شخصیت کا نام ہے حذیفہ یمان، چھٹی شخصیت کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود، اور 7ویں شخصیت خود مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام. 7 شخصیات مکمل. شہزادی کے جنازے میں شہزادی کی نماز جنازہ کی ادائیگی میں بھی انتخاب کیا گیا کہ ہر کس و ناکس کو شہزادی کے نماز جنازہ میں شرکت کا موقع نہیں دیا گیا. دیکھیں 2 باتیں الگ الگ. ایک بات تو یہ کہ جو شہزادی جن سے ناراض تھیں، آپ کی وصیت تھی کہ ان کو شریک نہ ہونے دیجیے گا، وہ تو الگ ہو گئے. اور کیوں الگ ہو گئے؟ کبھی غور کیجئے کہ اگر کسی مومن کا جنازہ ہو اور مومن کے جنازے میں کوئی شریک نماز میت ہو جائے تو بروایت معصوم اس مومن کو قبر میں پہلی خوشخبری یہ دی جاتی ہے کہ اے بندہ خدا، تیرے جنازے میں جتنے لوگ نماز جنازہ میں آئے تھے خدا نے سب کو بخش دیا ہے. تو شہزادی نے بخشش کا راستہ بند کر دیا ان افراد کے لیے کہ نہ جنازے میں شریک ہوں گے نہ بخشے جائیں گے. جب ایک عام مومن کے جنازے میں شریک ہونے والا بخشا جا سکتا، جو سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جاتا، کیا ممکن ہے کہ اسے خدا نہ معاف فرماتا؟ دوسری بات، شہزادی کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی خصوصیات کیا تھی؟ معصوم کی روایت ہے خلقت الارض، اللہ نے زمین کو خلق فرمایا لسبعۃ، ان 7 افراد کے لیے. زمین پیدا ہوئی ان 7 افراد کے لیے. ان 7 افراد کی برکت سے بہم یرزقون، تمام اہل زمین کو رزق تقسیم کیا جاتا ہے. ان 7 افراد کی وجہ سے یمطرون، اہل زمین پر بارش کے قطرات نازل کیے جاتے ہیں. ان 7 افراد کی وجہ سے اہل زمین کے لیے خدا بصیرت کو عنایت فرماتا ہے، یعنی بصیرتیں عطا ہوتی ہیں، بارش نازل ہوتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے ان 7 افراد کی برکت کی وجہ سے. یہ 7 کون؟ جو شہزادی کے نماز جنازہ پڑھنے والوں میں شامل. تو شہزادی کی آمد بھی ایک الگ انداز سے تھی، اور شہزادی کی روانگی اور شہادت بھی الگ انداز سے تھی. غور کیجئے،
شہزادی کونین کو کسی نے انتقال کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک راز. کیا مطلب؟ مولائے متقیان کے سر مقدس پہ ضربت لگی. وہ آپ کے علم میں کہ مولا 19 رمضان سے 21 رمضان تک اپنے بچوں کے درمیان اور آپ کے وصیت کے کلمات، آخری کلمات، اور آپ کی روح کا جدا ہونا آپ کے بدن سے سب کے سامنے تھا. وصیت کر رہے تھے اور تمام اہل خاندان رو رہے تھے، اور آپ کی وصیت کے بعد روح جدا ہو گئی. ہر امام کے لیے اللہ کے رسول کا وقت وصال قریب ہوا تو شہزادی کونین کی آغوش میں آپ کا سر مبارک تھا. مگر سیدہ کا وقت وفات ہوا ہے تو کسی پر ظاہر نہیں کہ شہزادی کی روح کس طرح جدا ہوئی، کیونکہ آپ فرماتی ہیں اسماء میں حجرے میں جا رہی، اور جب تک تسبیح خدا کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح خدا کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا کہ فاطمہ دنیا سے سدھار گئی. کہتے ہیں حجرے کا دروازہ آپ نے اندر سے بند کر لیا، یا دروازہ بھیڑ دیا گیا، بند کر دیا گیا. اب نہیں معلوم کہ شہزادی کا وقت وفات کس طرح روح کا جدا ہونا ممکن ہوا. ایک جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تھوڑا سا مشکل سا عنوان ہے. جتنی ارواح قبض کی جاتی ہیں ان میں یا تو ملک الموت کے ساتھ کام کرنے والے فرشتگان رحمت یا فرشتگان عذاب. نیک تو فرشتگان رحمت، کوئی برا انسان تو فرشتگان عذاب، اور کوئی اور اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، اللہ کا نبی ہو تو خود ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا. سیدہ کی وقت وفات کون سی ذات ہے جو روح قبض کرنے کے لیے آئی؟ تاریخ خاموش ہے. آیات قرآن کے اعتبار سے روح قبض کرنے کا مسئلہ 3 کے ہاتھ میں ہے، یعنی 3 قسم کی نسبتیں دی گئیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح قبض کرتا ہے ارواح کی ان کی موت کے وقت. اللہ روح قبض کرتا ہے جانوں کی ان کی موت کے وقت. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت روح قبض کرتے ہیں جن کو اللہ نے معین کیا روح قبض کرنے کے لیے. اور تیسرا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. تیسرا ملائکہ کا ایک گروہ ہے کہ جو صاحبان ایمان جو حالت طیب اور طہارت میں مر رہے ہوں ان کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور ان کی روح کو قبض کرتا ہے سلام کرنے کے بعد. شہزادی کونین ان تینوں مراحل میں سے کون سا مرحلہ آپ کے لیے؟ کیا ملک الموت آئے ہیں؟ کیا ملک الموت کے آوان و انصار شہزادی کے پاس آ سکتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے؟ یا کوئی ایسی ذات شہزادی کی ذات قرار پائے جس کو خود پروردگار عالم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، براہ راست خدا مخاطب ہے، اے اطمینان کرنے والے نفس، ارجعی، پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں. نہ بلانے والا ملک الموت بیچ میں، نہ بلانے والا کوئی اور فرشتہ بیچ میں. شاید اس بات کو آسان کرنے کے لیے مثال قائم کرنا لازم ہو جائے. بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام امام کے فرمان کے اعتبار سے
فرماتے ہیں یہ آیت ویسے تو پڑھی جاتی ہے مولا حسین کے بارے میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، امام فرماتے ہیں لیکن ہر مومن کے لیے ایسا ہی انداز ہے۔ اگر ہر مومن کے وقت قبض روح، وقت موت، اطمینان اور خدا کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر جانا، تو اگر ایک عام مومن کے لیے اطمینان کی کیفیت ہو سکتی ہے تو شہزادی کونین کے لیے اطمینان کی کیفیت بدرجہ اعلیٰ ہوگی۔ شہزادی کی حیات ظاہر پر یہ دو جملے ثقیل تھے، پہلا مرحلہ آپ کی آمد، دوسرا مرحلہ آپ کی موت کا وقت یا آپ کی شہادت کے وہ لمحات جن میں آپ کی روح آپ کے بدن سے جدا ہو، کچھ نہیں معلوم، آپ پہ کھجرے کے اندر ہے۔ درمیان میں پوری آپ کی عمر 18 سال، تقریباً 18 سال، 18 سال کے دو حصے ہیں، 9 سال ایک طرف اور 9 سال ایک طرف۔ خدا نے ایسے تقسیم کیا نبوت اور امامت کے بیچ میں فاطمہ زہرا کی ذات کو کہ 9 سال نبوت کے گھر میں اور 9 سال امامت کے گھر میں، اور 9 سال جو نبوت کے گھر میں گزارے اس میں اللہ کے نبی کو کہنا پڑا کہ ام و ابیہا، اور 9 سال جو امامت کے گھر میں گزارے اس میں امام کو کہنا پڑا، کیا جملہ استعمال کیا مولا نے، اتنا آسان نہیں ہے شہزادی کے مقام کو بیان کرنا آپ کی حیات ظاہر کے اعتبار سے بھی۔ مولا فرماتے ہیں یا سیدتی، ساری کائنات مولا کو سید و سردار کہے اور مولا شہزادی کو اپنی سیدانی یا آقا زادی کہیں، یا سیدتی، اے میری سیدہ، اتنا بڑا لفظ ہے یہ، جس کو وزن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا میزان اور معیار نہیں ہے کہ مولا جس کو سیدہ کہہ کے یاد کریں، میری سیدہ، میری سردار خاتون۔ سیدہ کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے سردار، سید مانے سردار۔ مولا متقیان کے حوالے سے ایک اور جملہ بھی شہزادی کونین کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ آپ نے 9 سال اپنے شوہر کے گھر میں کیسے گزارے۔ فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ، سیدہ کون کا اطاعت خدا میں میری بہترین مددگار، اطاعت خدا میں اس کی مددگار، اسے علی کہتے ہیں، اس کی مددگار جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کی مددگار جس نے اپنے ہاتھوں کی محنت اور اس کی کمائی سے 1000 افراد کو جو غلام تھے خرید کر راہ خدا میں آزاد کی، اس کی مددگار جس نے اتنی عبادت کی کہ اس کے اپنے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہو گیا، اس کی مدد۔ یعنی آپ کے 18 سال میں 9 سال ایک طرف، 9 سال ایک طرف، اور اب 9 سال کے ساتھ شہزادی کا وہ انداز بھی کہ پروردگار نے آپ کو صاحب اولاد کیا، اور ایک نہیں 5 اولادیں شہزادی کونین کو عطا کی گئیں، جن میں 4 حیات کے ساتھ اور 1 شکم مادر کی شہادت کے ساتھ۔ اب صرف خاص جملہ کہ شہزادی ایک ماں اپنے بچوں کو کیا دے سکتی، سیدہ نے تربیت کے ایسے اصول فراہم کر دیے کہ اگر سیدہ نے حسنین کو کوئی لوری، کوئی نظم، کوئی منقبت، کوئی قصیدہ جیسے انداز میں جیسے آج کل کی مائیں بچوں کو سناتی،
شہزادی کونین کے اشعار ہیں دونوں معصومین کے بارے میں. فرماتی ہیں اپنے بیٹا حسن کو جب آغوش میں لیا کرتی تھیں، جب ماں کے انداز میں بچے کو ہلاتی ہوں گی، اپنے خیال سے ہم کہتے ہیں، تو فرماتی تھیں اشبع ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن وعبد الہا ذل منن ولا توالی ذل احن. 4 جملے ہیں. فرماتی تھیں بیٹا حسن اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ. اشبہ ابا کا یا حسن، اپنے بابا کی شبیہ بن جاؤ، اور بیٹا ایسے بن جاؤ کہ حق کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیاں کھول سکو. بیٹا ہمیشہ ایسے خدا کی بندگی کرتے رہنا جو صاحب منت و احسان ہے. بیٹا کبھی کسی اہل باطل سے قربت اختیار مت کرنا. یہ 4 جملے شہزادی کے. اور جب کبھی آقا حسین کو گود میں لیتی تھی، ان سے فرماتی تھیں انت شبیہ بابی لست شبیہا بعلی. بیٹا حسین تم میرے بابا کی شبیہ بننا، تم اپنے بابا علی کی شبیہ مت بننا. وہ سیدہ نے اپنے گھر میں 2 شہزادوں کو ایسے پالا کہ ایک کو محمد بنا دیا، ایک کو علی بنا دیا. زمانے کو اگر ضرورت تھی علی کی تو حسن کو علی بنا دیا، اگر زمانے کو ضرورت تھی محمد کی تو اپنے حسین کو محمد بنا دیا. 9 سال کی زندگی شہزادی کونین نے اپنے شوہر کے گھر میں. اب سکون و اطمینان کی بات کی جائے، گھر میں کیسا ماحول ہو سکتا ہے؟ تو شہزادی کے بارے میں مولا کا اعتراف، مولا کا وہ اظہار محبت کہوں یا کردار سیدہ کی گواہی کو. ارشاد فرماتے تھے سیدہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، اور جب بھی کبھی میں سیدہ کے چہرے کو دیکھتا تھا فَتَكْشِفْ انی الہموم والغموم، تو میرے سارے ہم اور غم دور ہو جاتے تھے. اگر یوں کہا جائے کہ اہل زمانہ کے ہم اور غم دور ہوتے ہیں، ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی. جو علی کو پکار لے تو سارے ہم اور غم دور ہو جائے. اہل زمانہ کے ہم اور غم دور ہوتے ہیں علی کو پکارنے سے، اور علی کے غم دور ہوتے ہیں فاطمہ کو دیکھ لینے سے. گھر کا ماحول، بابا کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ اچھا بات یہ کہ شہزادی کونین ملکۃ العرب کی بیٹی ہیں، آپ کو تو سونے میں کھیلنا چاہیے تھا. الفاظ ہمارے ماحول کے اعتبار سے، کوئی بہت امیر ہو تو کہتے ہیں یہ تو سونے کا چمچہ ہاتھ میں لے کر پیدا ہوئے یا سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئے. یعنی اتنا صاحب دولت، صاحب مال ہیں کہ ان کے یہاں تو دولت کی ریل پیل شروع سے ہے. تو شہزادی کونین کے بچپن کے حالات سے لے کر بڑی دولت تھی. ساری دولت آپ کی مادر مہربان نے آپ کے بابا کے قدموں میں قربان کر دی. یہ سیدہ کا بچپن گزرا ہو مدت رضاعت، اور واقعاً یہ ایک عجیب شرف ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ طاہرہ کے یہاں اور بھی تو اولادیں ہوئی ہیں بی بی کے علاوہ، جن میں کم از کم ایک اولاد تو یقینی ہے جناب قاسم. باقی میں اختلاف ہے کہ اور بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے، طاہر، عبداللہ یا اور بیٹیاں، لیکن کم از کم 2 اولادیں، ایک جناب سیدہ اور ایک جناب قاسم.
علماء اہل سنت بھی لکھتے ہیں کہ شہزادی جناب طاہرہ جناب ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی کسی اولاد کو اپنا شیر نہیں پلایا سوائے سیدہ کے. اور زمانہ رضاعت سیدہ کا شیب ابی طالب میں محاصرے کے دوران ختم ہوا. یوں کہہ لیجئے کہ جب سیدہ 2 سال کی مدت میں تھیں تو شیب ابی طالب کا محاصرہ شروع ہوا اور رضاعت ختم ہوتے ہوتے شیب ابی طالب میں 3 سال کا زمانہ اور گزرا. جناب ختیجہ طاہرہ کے انتقال کے وقت بی بی کی عمر 5 سال تھی اور جناب سیدہ اس طرح سے اپنی مادر مہربان کے ساتھ کہ ایک ہفتے میں اس طرح سے نشو و نما پاتی تھی جیسے عام لوگ 1 مہینے کے اندر پاتے. 1 مہینے میں اتنا بڑھ جاتی تھی جتنا عام لوگ 1 سال میں نشو و نما پا کر بڑے ہوتے. تو اب یہ اس کو بچپن کہا جائے یا اس کو بس زمانے کے اعتبار سے عمر کا معیار کہا جائے کہ آپ 5 سال کے سن میں یقیناً اس طرح سے تھیں جیسے عام خواتین یہ سن حاصل کرتی ہیں بہت دیر کے بعد جا کر 10 سال 15 سال 20 سال. اور اپنے والد کے ساتھ جو آپ کے معاملات تھے اس میں جناب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشکل ترین حالات میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. اللہ کے رسول نے جناب ختیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد اب سارے مصائب اور آلام کا مقابلہ کیا کس کے ہمت دلانے کے ساتھ کون سنبھالنے والا. بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے اور بیٹی نے اپنے باپ کے سر مبارک کو جبکہ مکے کے کافر آپ کو اذیت پہنچاتے تھے اور آپ کے سر پر لا کر آلائشیں ڈالتے تھے اس طرح سے دھوتی تھی کہ جیسے کوئی ماں اپنی اولاد کے سر کو صاف کرتی ہے. ایک طرف یہ 9 سال کا زمانہ اپنے بابا کے گھر میں, ایک طرف 9 سال کا دور اپنے شوہر کے گھر میں. مولائے متقیان کے زخموں پہ ایسے مرہم رکھتی تھی. رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کا وہ جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے مددگاروں میں مولائے متقیان کا شمار اور تقریباً 60 ایسے غزوات واقع ہوئے. یہ 9 سال کے دوران 60 ایسے غزوات ہیں, ایسے مبارزے ہیں, ایسی جنگیں جن میں اکثر مولائے متقیان کی شرکت ہو. اور ہر جنگ میں مولا اس انداز سے نہیں آتے تھے کہ خالی آپ جہاد کر کے آئے اور مار کر چلے آئے اور آپ کے بدن پہ کوئی علامت نہیں. سب سے زیادہ زخم مولا کے اس وقت تھے جب کہ آپ احد کے میدان سے واپس آئے تھے. اتنے گہرے زخم تھے کہ بعض خاندان کی خواتین نے تو روتے ہوئے مولا سے کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہیں شہید نہ ہو جائیں. اتنے گہرے زخم کہ اگر روئی مرہم کے طور پر لگا کر اس پر زخم کے اندر رکھی جاتی تھی تو ایک طرف سے رکھتے تھے اور ایک حصے سے روئی باہر نکل جاتی تھی. اسے کہتے ہیں کہ آر پار زخم واقع ہو جانا بدن پہ. 9 سال کا زمانہ اور 9 سال کے زمانے میں مولائے متقیان کی اتنی مصروفیت, اتنی جنگیں, اور خالی زخم دھونا کام نہیں ہے بلکہ جو مولا کی ذوالفقار ہے اس کو صیقل بھی کرنا. اب یہ سمجھیے کہ اگر مولائے متقیان کی شجاعت
اسلام کے لیے ایک عمدہ ترین مثال بنی تو اس تلوار کو صیقل سیدہ نے کیا تھا۔ مولا جس میدان میں تشریف فرما ہوتے تھے، سیدہ کے ہاتھوں کی بنی ہوئی روٹی کھا کر آیا کرتے تھے۔ تو میدان شجاعت میں سیدہ کا وہ کردار، اور اس کے بعد بھی وہ سخاوت کے دریا بہاتے تھے کہ سب تو اپنے گھروں میں مال لے کر آتے تھے، مولا اپنے سارے ملے ہوئے مال غنیمت کو لٹا کر واپس آتے تھے، اور اس کے بعد کوئی شکوہ شکایت مولا سے، کوئی اظہار ناپسندیدگی علیہ باللہ میں ممکن نہیں تھی، بلکہ سیدہ شکر خدا ادا کرتی تھی۔ یہ سیرت، شہزادی کا طرز عمل، شہزادی کے بارگاہ مقدس سے ویسے بہت سی روایات ہیں، اور وہ خطبہ پورا ایک عنوان ہے اپنا، آپ کی فصاحت و بلاغت کا، اسے خطبہ فدق کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شہزادی کونین سے ایک روایت اور، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ارشاد فرماتے ہیں، ایما امرأۃ صلت 5 صلاۃ فی اللیل والنہار وصامت شہر رمضان وحجت بیت اللہ الحرام وزکت مالها واطاعت زوجها ووالت بعدی علیًا۔ پہلا کام فرماتے ہیں، جو بھی خاتون دن اور رات کی نماز پنجگانہ کو ادا کرے، ماہ رمضان میں روزے رکھ کر عبادت کو مکمل کرے، اور خدا کے گھر کا حج واجب ہو جانے کے بعد حج بھی کرے، صاحب ثروت ہو تو زکوٰۃ مال بھی ادا کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور اس کے بعد میرے بعد علی کو اپنا مولا جانتی ہو، فدخلت الجنہ بشفاعت ابنتی، بس ایسی خاتون جنت میں داخل ہوگی میری بیٹی فاطمہ زہرا کی شفاعت کی بنا پر، کیونکہ لأنہا سیدۃ نساء العالمین، چونکہ میری بیٹی سیدہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سارے کام کر لیں، دن اور رات کی نماز پنجگانہ، ماہ رمضان کے روزے، حج واجب ہونے کے بعد حج، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی، شادی شدہ خواتین کے لیے اطاعت شوہر، اور اس کے بعد مولائے متقیان کی ولایت کا اقرار اللہ کے رسول کی ولایت کے بعد، تب کہیں جا کر، مگر نہ نماز کی برکت سے، نہ روزے کی برکت سے، نہ حج کی برکت سے، نہ زکوٰۃ کی برکت سے، نہ اطاعت شوہر کی برکت سے، یہ داخل ہوگی خاتون میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت کی برکت سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر نماز نہیں پڑھیں، روزہ چھوڑ دیں، حج نہیں کریں، نہیں، یہ سب کچھ کریں شفاعت فاطمہ کے حصول کے لیے۔ یہ سارے کام جو کرے اسے شفاعت نصیب ہو، اور شفاعت جس کو نصیب ہو اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ اس کے بعد ایک اور روایت، یہ تو ان خواتین کے بارے میں کہ جو جناب سیدہ کی شفاعت کی برکت سے جنت میں داخل ہوں گی۔ البتہ ان خواتین کے حوالے سے اللہ کے رسول کا جملہ جو شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی، قدم بقدم شہزادی کے ساتھ ساتھ۔ وہ 3 قسم کے گروہ خواتین کی۔ پہلا گروہ خواتین کا، آپ فرماتے ہیں وہ خواتین جو اپنے حجاب کا خیال کرتی ہیں، جن خواتین کو اپنے حجاب کا خیال رہے،
ایسی خواتین شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گی. شاید وقتی طور پر مشکل لگتا ہو یہ موضوع، لیکن اتنا بڑا مقام ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص شخصیت کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کو اگر کوئی آنے والے ہوں تو ان کے لیے بھی پروٹوکول میں کہیں گنجائش پیدا کی جاتی ہے. اچھا یہ ان کے ساتھ آئے ہیں، یہ ان کے ساتھ آئے ہیں تو ان کو بھی جگہ دی جائے. شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی خواتین میں وہ خواتین شامل جو اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں. اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر اپنی جانیں قربان کر کے بھی انسان اس مقام کو حاصل کرے تو یہ قیمت بہت معمولی ہے. اس کا اندازہ ابھی اس وقت نہ آپ کو مکمل ہوگا نہ مجھے. قیامت کا میدان ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں گے. کبھی بہنوں سے، کبھی بھائیوں سے، کبھی بیٹوں سے، کبھی بیٹیوں سے، کبھی گھر کے افراد ماں باپ سے، اور کوئی ایک چھوٹی سی نیکی دینے پہ تیار نہیں ہوگا. ایسے وقت میں کسی کو اتنا بڑا مقام ملے، اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے، تو وہ خواتین کا وہ گروہ. نمبر 2، دوسرا گروہ. ابھی دونوں گروہ خواتین کے ان خواتین سے متعلق جو کہ شادی شدہ خواتین شمار کی جاتی ہیں، جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے. ایسی خاتون جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرے، خدا اسے روز قیامت شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. غربت، شوہر کی اس پہ صبر. سیدہ خود اس کی مثال ہیں. گھر میں فاقے ہوتے تھے. ملیکۃ العرب کی بیٹی، شوہر کے گھر، امیر عرب شوہر، امیر المومنین شوہر، گھر میں فاقے. فضہ جیسی کنیز علم کیمیا سے اتنی زیادہ آگہی رکھنے والی کہ لوہے کو چاندی میں تبدیل کر دے، اور گھر میں فاقے. اور فاقے بھی ایسے کہ چہرے سے، آپ کے وجود مقدس سے انتہائی کمزوری کے آثار دکھائی دیتے تھے. لیکن پیغام سب خواتین کے لیے، ایسی خواتین جو اپنے شادی شدہ کے زندگی میں شوہر کی غربت پہ صبر کر، تو قیامت میں خدا ان خواتین کو شہزادی کونین کے ساتھ داخل جنت کر. تیسرا اور آخری گروہ، مجھے پورا احساس وقت ہے کہ درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا کچھ پروگرام اس طرح سے تھا کہ ہم اس کلاس کو 1 گھنٹے مکمل کر لیں گے. تو تیسری اور آخری بات، شہزادی کونین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے والی خواتین کا تیسرا گروہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرے. 2 باتیں الگ الگ، ایک غربت الگ ہے اور بد اخلاقی الگ ہے. یہ تو بات تھی شہزادی کی سیرت کے حوالے سے، اللہ کے رسول کی روایت قیامت کے میدان کے بارے. اب آئیے خلاصہ کرتے ہیں، شہزادی نے 18 سال کی زندگی میں کائنات کو کیا دیا، اور کائنات کے افراد نے سیدہ کو 18 سال میں کیا دیا. سیدہ نے کائنات کو وہ کچھ دیا جو کائنات کو سیدہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. یعنی اللہ کے رسول کی حفاظت نہ کرتی، مولائے متقیان کی اگر انسیت
اور آپ کی رفاقت کا حق ادا نہ کرتیں، اگر حسنین کی تربیت کا عنوان نہ بنتی تو آج کائنات کو نہ محمد ملتے نہ علی ملتے۔ شہزادی کائنات کو صرف تسبیح دے کر نہیں گئی ہیں کہ ایک تسبیح سیدہ پڑھ لیجئے اور بس کام ہو گیا، نہ شہزادی نے کائنات کو صرف ایک معجزہ سیدہ دیا ہے کہ آپ اپنی منت مانیے اور کام ہو جائے گا۔ یہ شاید یہ شہزادی کی عظمت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر اتنا سا تعارف کیا گیا۔ سیدہ وہ کچھ دے کر گئی ہیں۔ علامہ اقبال جو آپ کے اشعار بزبان فارسی اس میں ایک پیغام دیتے ہیں، خاص خواتین سے بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر درویش کی نصیحت قبول کر لے اے خاتون امت تو یاد رکھ ہزاروں امتیں مر جائیں گی مگر تو نہیں مرے گی۔ نصیحت کیا کہ تو اپنے آپ کو زمانے کی نگاہوں سے چھپا لے تو تیری آغوش میں شبیر پرورش پائے گا۔ شہزادی کی سیرت اور آپ کی زندگی کا خلاصہ، وہ جملہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے بہت بار سنا۔ کبھی کسی کی حیات اور موت کا فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بیمار انسان ہے، نہیں معلوم بیمار مر گیا ہے یا زندہ ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نبض دیکھتے ہیں، اس کی سانس محسوس کرتے ہیں کہ آیا سانس آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اگر نبض میں حرکت نہ ہو، سانس نہ آ رہی ہو، سینے پر آپ محسوس کریں آواز نہیں آ رہی، تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مر گیا۔ سلام و سیدہ پر اس کی حیات کی علامت سانس نہیں، تسبیح پروردگار تھی۔ اب فرماتی ہیں اسما جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے۔ اس تسبیح کا مطلب وہ تسبیح مخصوص نہیں ہے، ذکر خدا ہے، اور یہ اس کی سانس کی آواز کی بات ہو رہی ہے تسبیح کے نام سے۔ اس کو سانس لینے میں قیامت کی تکلیف ہوتی تھی، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، یعنی شدید ترین انسان کے بدن میں تکلیف کب ہو سکتی ہے؟ جبکہ انسان کی کوئی ایسی ہڈی ٹوٹ جائے جس کے جڑنے کا امکان نہ ہو، اور جسم کی ہر ہڈی جوڑی جا سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ان کا جوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ جب میرا چوتھا امام کربلا سے واپس پلٹ کر آئے تھے، 35 سال ایسے گزارے مولا نے، رات کو مولا سے سویا نہیں جاتا تھا، کبھی لیٹتے تھے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر کروٹ لے کر لیٹتے تھے، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے۔ میرا 5واں امام اپنے بابا کو دیکھ کے فریاد کرتا تھا، بابا کیا بات ہے، آپ بڑے بے چین رہتے ہیں رات میں؟ تب فرماتے تھے بیٹا اتنے تازیانے مارے گئے کہ مجھ سے لیٹا بھی نہیں جاتا۔ 35 سال میرا مولا اس حالت میں راتیں گزار کے گیا، اگر پشت پہ تازیانے لگے ہوں تو لیٹا نہیں جاتا، اور اگر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو نہ بیٹھا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے۔ اور سیدہ سانس لیتی تھی تو قیامت کی تکلیف ہوتی تھی، مگر سلام ہو اس عظیم صابرہ پر کہ ایک دفعہ بھی اپنی آہ کی آواز مولا تک پہنچنے نہ دی۔ اور مولا اس وقت اس زخم سے واقف ہوئے جبکہ فضہ روتی ہوئی آئی تھی کہ مولا کیا پورے بدن پر پانی پہنچانا لازم ہے؟
اگر کسی مقام پر پانی نہ پہنچ سکے تو کیا غسل میت ممکن ہو جائے گا؟ امام رونے لگے۔ فضہ کیا کہنا چاہتی؟ فضہ کہتی ہیں مولا سے، مولا سیدہ کا ایک ہاتھ پہلو سے ایسے لگا ہوا کہ ہم نے جتنی کوشش کر لی وہ ہاتھ جدا نہیں ہوتا۔ مولا خود قریب آئے، اور جب آپ سے بھی وہ ہاتھ جدا نہ ہو سکا تو فریاد کی بنت رسول، آپ کو آپ کے بابا کے حق کا واسطہ ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے تاکہ پانی پہنچا دیا جائے۔ اب جو بی بی کی مقدس وجود سے وہ ہاتھ دور کیا گیا، اس زخم سے ہاتھ اٹھایا گیا تو میرے مولا کی چیخیں نکل گئیں کہ ایسی پسلیاں ٹوٹی تھیں، اور ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ 95 دن سیدہ مولا کے گھر میں ایسے گزر گئیں کہ ایک مرتبہ بھی اپنی آہ کی آواز علی تک پہنچنے نہ دی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا پروردگار تمام تر اہل ایمان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے، تمام شیعان جہان کی حفاظت فرما، شہزادی کونین کے روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، شہزادی کونین کے خون کا انتقام لینے کے لیے امام منتقم کے ظہور میں تعجیل فرما، اور تمام صاحبان ایمان کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔